قابل احترام برادران گرامی، گزشتہ تراویح میں ہم نے سورہ نساء کی تلاوت سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، ماسوا آخری کچھ حصے کے چوتھے پارے کا آخری رکوع اور پانچواں پارہ ہم نے سماعت کیا تھا۔ اس سوا پارے کی چند منتخب آیات کا تفصیلی خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ نساء بہت سارے فقہی احکام پر مشتمل ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں جو خواتین پسند ہوں ان سے نکاح کرو، خواہ ایک خاتون سے، دو سے، تین سے یا چار سے، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک ہی وقت میں چار نکاح کرنے کی اجازت اسی سورہ نساء میں دی گئی، لیکن اس اجازت کو آگے مشروط کر دیا گیا اور فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ایک سے زائد بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، وہ کسی بھی نوعیت کا انصاف ہو، مالی اعتبار سے مستحکم نہیں اور ان کے مالی حقوق پورے نہیں کر سکیں گے یا ان کے جنسی حقوق پورے کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، تو فرمایا کہ فواحدہ، پھر تم ایک ہی خاتون سے نکاح کرو۔ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ متعدد نکاح ہوں، لیکن انسان ان کے باہمی حقوق جو انسان پر لازم ہے وہ پورے ہی نہ کر سکتا ہو۔ ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے، یعنی دو انتہاؤں پہ ہمارا معاشرہ پہنچا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں دوسرا نکاح کرتے ہیں لیکن ایک بیوی کے ساتھ ظالمانہ سلوک اور دوسری بیوی کو گویا وہ اضافی حقوق دیتے ہیں، یہ ایک غلط روش ہے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں دوسرے نکاح کو لگ بھگ حرام سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ایک انتہائی غلط روش ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں ہی حسن ہے، بشرطے کہ انہیں اسی طریقے سے عمل میں لایا جائے جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا۔ پھر اس میں مہر کا تذکرہ ہے۔ ہمارے ہاں حق مہر میں بھی عجیب و غریب سا لوگوں کا رجحان ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مہر کو کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں دیتے، جبکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھاری بھرکم مہر مقرر کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ شریعت نے حق مہر کی کم از کم مقدار تو بیان کر دی اور کہہ دیا کہ منیمم اتنا مہر تمہیں دینا ہی ہوگا، اس سے کم نہیں کر سکتے۔ اس کی مقدار شریعت نے 10 درہم بیان کی، اور ماضی کے اندر یہ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ موجودہ جو کچھ ممالک میں درہم نامی کرنسی ہے یہ مراد نہیں ہے۔ اب یہ جو 10 درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے ان کا اس وقت جو وزن ہے یہ تقریباً کوئی 2 تولے اور 7.5 ماشے، یوں سمجھ لیں کہ کوئی 31 گرام کے قریب ہے چاندی۔ یہ ہے کم از کم حق مہر کی مقدار، اس سے کم مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ حق مہر کی شریعت نے مقدار متعین نہیں کی، بلکہ لڑکے لڑکی کی مالی حیثیت اور باہمی رضامندی پہ اسے چھوڑ دیا۔ اب باہمی رضامندی سے خواہ یہ لاکھوں روپے وہاں مقرر کریں، ہزاروں مقرر کریں، کروڑوں مقرر کریں، یہ گویا دونوں کی مرضی پہ اسے چھوڑ دیا گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ شادی پہ ویسے تو لاکھوں لاکھ روپے لٹا دیں گے فضول رسموں پر، لیکن مہر کے لیے کہیں گے جی بس وہ 5-10 ہزار روپے آپ لکھ دیں، بلکہ بعض لوگ تو اب بھی پرانے ذہن کے کہیں گے جی 32 روپے لکھ دیجئے۔ شاید جب 1961 میں آئلی قوانین ایوب خان کے دور میں بنے تھے اس وقت 31.5 ماشے چاندی کی قیمت ممکن ہے، یہی کوئی 32.5 روپے ہو، اس لیے لوگوں کے ذہن میں وہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ تو کم از کم مقدار یہ مقرر کر کے پھر خدا نہ خواستہ اگر کل کو نبھانا ہو اور بچی کو طلاق ہو جائے یا اللہ نہ کرے خاوند فوت ہو جائے، حق مہر ایک طرح سے یہ عورت کے لیے سیکورٹی اور تحفظ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے جدائی ہو جائے تو نئی جگہ نکاح کے درمیانی جو وقفہ ہے اس میں عورت کو کم از کم اخراجات کی مد میں کچھ نہ کچھ تحفظ مل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس جانب دھیان نہیں ہوتا۔
اسی طرح دوسرا جو غلط رخ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ وہ چاہتے ہیں کہ لڑکے کو خوب باندھ کے رکھیں، اس کی مالی حیثیت سے قطع نظر بہت بھاری قسم کا حق مہر لکھوایا جاتا ہے جو لڑکا ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں پھر ذہنی ہم آہنگی بعض اوقات نہیں بن پاتی۔ اب شوہر تنگ ہوتا ہے کہ چھوڑتا ہوں تو باہر دینا پڑے گا اتنا زیادہ جو میں دے نہیں سکتا، لہذا بیوی کے پھر جور اور ستم کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، نہ بالکل معمولی حق مارو اور نہ ہی انتہائی مشکل ترین قسم کا اور مہنگا ترین قسم کا مہر ہو۔ مہر میں بھی یہ ضروری نہیں کہ سارے کا سارا حق مہر نکاح کے وقت دے دیا جائے یا سارا مہر بعد میں دیا جائے، بلکہ اس میں شریعت نے لچک رکھی ہے، چاہے تو سارا حق مہر اسی موقع پہ یعنی نکاح کے موقع پہ دے دیں، چاہیں تو سارا مہر بعد میں دینے کے لیے متعین کر لیں، چاہیں تو کچھ نکاح کے وقت دے دیں اور کچھ بعد میں دے دیں، یہ سارے طریقے شرعاً جائز ہیں۔ پھر اسی سورہ النساء میں انتہائی تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام بیان کیے گئے اور قریب قریب ایک پورے رکوع میں مختلف رشتہ داروں کے اللہ کریم نے جو حصے مقرر کیے ان کا تذکرہ ہے۔ اسی میں بتایا گیا کہ اگر کسی شخص کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ مثلاً ایک بیٹا ہے اور ایک کی بیٹی ہے تو کل مال کے 3 حصے کریں گے، 1 حصہ بیٹی کو، 2 حصے بیٹے کو دیں گے۔ اگر 2 بیٹے ہیں 4 بیٹیاں ہیں تو 2 بیٹے گویا 4 بیٹیوں کے برابر، تو کل مال کے 8 حصے کریں گے، 2 حصے ہر بیٹے کو اور 1 حصہ 4 بیٹیوں کو دے دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے ورثاء میں ماں باپ ہیں تو ان کا حصہ بیان کیا گیا کہ ماں باپ کو مختلف صورتوں میں یہ حصہ ملے گا۔ بعض اوقات ماں باپ کو 6واں حصہ ملتا ہے، دیگر ورثاء کی موجودگی کو دیکھا جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں 3/4 حصہ ملتا ہے، بعض اوقات والد صاحب کو پوری جائیداد مل جاتی ہے۔ مثلا کوئی شخص وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں اور والدہ بھی نہیں ہے، صرف والد ہی ہے تو اس کی پوری جائیداد والد کو ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، ورثاء میں بہن بھائی ہیں یا شوہر فوت ہوتا ہے بیوی ہے یا بیوی فوت ہو جاتی ہے شوہر ہے، ان کے حصوں کو متعین کیا گیا۔ سورہ النساء کا جو 5ویں پارے کے اختتام سے قبل والا رکوع ہے، اس میں ان تمام رشتوں کی تفصیل دی گئی ہے جن سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، یعنی ان خواتین کی لسٹ کو فراہم کر دیا گیا، جیسے ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، اوپر تک جو انسان کے اجداد ہوتے ہیں، آبا۔ اسی طرح اپنی بیٹی، پوتی، پڑپوتی، بہن، بھانجی، بھتیجی، پھپھو، خالہ، اسی طرح بہو، یوں ہی ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا، یہ تفصیلات یہاں بیان کی گئی۔ 5ویں پارے کے اندر اللہ کریم نے جہاں دیگر بہت سی ہدایات دی، وہاں ایک ہمارے لیے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم تمہارے گناہ جو چھوٹے ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، انہیں مٹا ڈالیں گے اور ہم تمہیں بخشش کا مشتہ بھی سناتے ہیں اور تمہیں عزت کے مقام یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت اور اہمیت یہاں پہ بیان کی گئی۔ پھر اللہ کریم نے مردوں اور عورتوں کے حوالے سے، اس وقت ہمارے ہاں بڑی عجیب سی صورتحال ہے، خواتین اپنے حقوق لینے یہ درپے ہیں، جبکہ حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ لگتا ہے مردوں کو اپنے حقوق کے لیے تحریک چلانی پڑے گی۔ قرآن عزیز نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، ان پہ قوام ہیں، یعنی مردوں کو عورتوں پہ فوقیت اللہ کریم نے دی۔ اور ایک مقام پہ اس کو یوں بھی بیان کیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اللہ نے